شہزادی محل کی نیند سے بھری فضا کو چیرتی ہوئی خاموشی سے باہر نکلتی ہے۔ وہ چاندنی رات میں ندی کے کنارے جاتی ہے جہاں سکون اور پراسراریت کی ملی جلی کیفیت ہے۔ ندی کا منظر، بلند پہاڑ، گھنے درخت، چاند کی روشنی، یہ سب ایک جادوئی منظر پیش کرتے ہیں۔ شہزادی پانی میں اپنا عکس دیکھتی ہے اور کچھ گہری سوچوں میں کھو جاتی ہے۔ اچانک آسمان پر کڑکدار بجلی گرجتی ہے، زمین لرزتی ہے، شہزادی چونک جاتی ہے اور خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ زمین پر گری بجلی سے کالا دھواں اٹھتا ہے، اس میں سے ایک اسرار خطرناک جادوگر نمودار ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں اور ہاتھ میں ایک جادوئی چھڑی ہوتی ہے۔ جادوگر شہزادی کو دیکھتا ہے اور دل ہار بیٹھتا ہے۔ اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ آتی ہے۔ شہزادی ڈری ہوئی ہے مگر جادوگر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ شہزادی جادوگر کے شہر سے نکل کر محل واپس بھاگتی ہے۔ وہ ہانپتی ہوئی بادشاہ کے کمرے میں پہنچتی ہے اور سب کچھ بادشاہ کو بتاتی ہے۔ اگلی صبح بادشاہ دربار میں اپنے وزیروں کو اکٹھا کرتا ہے اور سب کچھ بتاتا ہے۔ وزیر بادشاہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ محل کی حفاظت سخت کر دی جائے۔ چوکیاں، گارڈز اور جادوئی نشانیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ جادوگر اندر نہ آ سکے۔ جادوگر محل دوبارہ آتا ہے اور اس بار وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اس کی ڈھانچوں سے بنی فوج بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں انتہائی خوفناک منظر ہوتا ہے۔ جادوگر اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور اس انداز میں بڑھتا ہے کہ جیسے اس کو کسی چیز کا ڈر خوف ہے ہی نہیں۔ آسمان پر گہرے کالے رنگ کے بادل چھا جاتے ہیں اور ہر طرف بجلیاں ہی بجلیاں کڑک رہی ہوتی ہیں۔ جادوگر اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا لیکن بادشاہ کی فوج اس کو روکنے میں ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر بھی بادشاہ کی فوج بڑی بہادری کے ساتھ جادوگر کی فوج کا مقابلہ کرتی ہے۔ ایک ٹائم پر جادوگر کو لگتا ہے کہ میری فوج ہار جائے گی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور اپنی جادوئی طاقتوں سے آسمان سے بجلیاں گراتا ہے جو سیدھا بادشاہ کی فوج پر آ کر گرتی ہیں، جس کی وجہ سے بادشاہ کی فوج پسپا ہو جاتی ہے۔ جادوگر شہزادی کو اٹھا کر اپنے ساتھ ندی کے کنارے لے جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب تم میری ہو اور ہمیشہ یہیں رہو گی میرے ساتھ۔ محل میں غم و غصے کی فضا ہے۔ بادشاہ صدمے میں ہے۔ ہر کوئی بادشاہ کو حوصلہ دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے لائبریری میں جاتا ہے اور ایک الماری سے کتاب نکالتا ہے۔ وہ جیسے ہی کتاب کھولتا ہے پہلے صفحے پر ایک ڈریگن بنا ہوتا ہے۔ بادشاہ وہ کتاب لے کر محل کی چھت پر جاتا ہے اور کچھ پڑھتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کچھ پڑھتا ہے آسمان پر گہرے بادل آ جاتے ہیں اور بجلیاں کڑکنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بجلی محل کے گارڈن پر گرتی ہے جس سے سفید دھواں اڑتا ہے اور اس میں سے ایک سفید رنگ کا ڈریگن ظاہر ہوتا ہے۔ وہ طاقتور، چمکدار اور جادوئی ہے۔ بادشاہ ڈریگن کو سب کچھ بتاتا ہے۔ ڈریگن زوردار آواز میں للکارتا ہے اور کہتا ہے چلو اپنی بیٹی کو واپس لاتے ہیں۔ ڈریگن بادشاہ کو اپنے اوپر بٹھاتا ہے اور ندی کنارے پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جادوگر اور ڈریگن کی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ آگ، جادو، چیخیں، سب کچھ منظر کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، لیکن ڈریگن جادوگر کے جادو کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ جادوگر ڈریگن اور بادشاہ کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور شہزادی کو کہتا ہے کہ اب تمہیں بچانے کون آئے گا۔ اسی ٹائم جھاڑیوں کے پیچھے کچھ سنسناہٹ ہوتی ہے اور اس میں سے نکلتا ہے آگ والا شیر۔ شیر آتے ہی سب سے پہلے بادشاہ اور ڈریگن کو زنجیروں سے آزاد کرتا ہے اور اس کے بعد جادوگر سے کہتا ہے کہ تم فوراً یہ سلطنت چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ یہ تمہاری آخری رات ہوگی۔ جادوگر اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے۔ اس کے بعد شیر جادوگر پر حملہ کر دیتا ہے اور جادوگر شیر کا حملہ نہیں سہ پاتا اور جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈریگن بادشاہ اور شہزادی کو اپنے اوپر بٹھاتا ہے اور محل واپس لے آتا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ اور شہزادی اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ اور شہزادی ڈریگن اور شیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو رخصت کرتے ہیں۔ شیر بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، پھر کبھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ
फिर हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।